جیسے ہی کوئی سر اٹھاتا ہے اور بولنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے خلاف پھر 9 مئی کے مقدمات شروع کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ سارے پورے ملک میں انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کا ہے، ایک ہنسی آتی ہے کہ ایک رہنما جو ہے وہ اس دن ہر رہنما ہر شہر میں موجود تھا توڑ پھوڑ کے لیے۔ بہرحال دوسری جانب فواد چودھری صاحب متحرک ہوئے، اور فواد چودھری صاحب جیسے ہی متحرک ہوئے تو ان کے خلاف بھی کام شروع ہو گیا، اور ان کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا، اور نہ صرف شامل تفتیش کر لیا گیا بلکہ ان کے خلاف اقدامات شروع کر دیے گئے۔ اب وہ دوبارہ سے اپنے مقدمات کو فیس کر رہے ہیں، اور صرف مسئلہ اتنا ہی ہے فواد چودھری صاحب کا کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو آگے بڑھانے کی دوبارہ کوشش کی، اور انہوں نے متحرک ہوئے، تو لہٰذا ان کے خلاف بھی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ سلسلہ یہ تو ہے اس طرف۔ دوسری جانب آخر کیا وجہ کیا ہے 9 مئی کو کیوں اتنا اوپر لایا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز بہت زیادہ متحرک ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 پہ پیپلز پارٹی ہے 9 مئی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گندم سکینڈل ہے ان کے چیزیں ان کے قابو میں نہیں ہیں۔ نمبر 1 ایک انہوں نے کیا تھا جی نان فائلرز کے لیے کہ ہم سمز بلاک کریں گے، 5 لاکھ سمز بلاک کر دیں گے، تو یہ ایف بی آر نے ایک اقدام کرنے کی کوشش کی۔ یہ از خود ایک بالکل ایک کیا کہنا چاہیے بچگانہ قسم کی حرکت تھی، ایک مذاق تھا کہ آپ سم بلاک کر دیں گے۔ بھئی ایک سم بلاک ہوگی وہ دوسری لے لیں گے، دوسری بلاک ہوگی تیسری لے لیں گے، سمز کا کون سا ایشو ہوتا ہے؟ لیکن یہ تو ایک ایسا تھا، ٹھوس اقدامات تو کرنے نہیں ہیں۔ تو خیر انہوں نے کہا جی ہم 5 لاکھ سمز بلاک کریں گے، لسٹ بن گئی، لیکن عین وقت پہ آ کے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے نے اس کو کہا دے کہ یہ قابل عملی نہیں ہے اور ہم یہ نہیں کر سکتے بلاک، اور پی ٹی اے نے کہا کہ نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے کا عمل ہمارے نظام سے مطابقت نہیں رکھتا، اور اس سے جو سرمایہ کاری کی ہوئی ہے سیلولر کمپنیوں نے، موبائل فون کمپنیوں نے، تو وہ ان کو نقصان ہوگا اور ان کی وہ ڈسکریج ہوگا، اور اس سے نہ صرف یہ بلکہ اس سے زیادہ ہمیں نقصان ہو جائے گا، کیونکہ سمز استعمال ہوں گی تو ٹیکس ملے گا پاکستان کو، اور وہ ایک یہ تو ایک ایسا ہے سمز والا موبائل فون کے یوزیج تو ایسا ہے کہ از خود اگر نظام شفاف ہو از خود آپ اربوں روپیہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ وہ ہوتا نہیں، تو بہرحال وہ ایک اقدام کیا گیا تھا، وہ سارے کا سارا فلاپ ہو گیا اور بات نہیں بن سکی۔ اور دوسری جانب ایک اور چل رہی ہے جی، اور اس کی وہ معاملہ ہے خاص طور پہ گندم سکینڈل کا۔ گندم سکینڈل جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت اس کے مزید پرت کھلتے جا رہے ہیں۔ گندم سکینڈل میں اب کچھ اور چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور اس کا تعلق سابقہ پی ڈی ایم 1 سے سٹارٹ ہوتا ہے جی، یعنی کہ شہباز گورنمنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ داخل ہوتا ہے کاکڑ گورنمنٹ میں، کاکڑ گورنمنٹ کے بعد پھر پی ڈی ایم 2 میں آتا ہے، اور یہ اس میں اب یہ تینوں شامل ہیں، پی ڈی ایم 1 بھی شامل ہے، پی ڈی ایم 2 بھی شامل ہے، اور کاکڑ گورنمنٹ بھی شامل ہے، یعنی رجیم چینج آپریشن کے سارے کردار اس میں شامل ہیں۔ اس گندم سکینڈل میں $1 ارب کا یہ سکینڈل ہے، اور 85 ارب روپے کا پروفٹ ہے جو کہ جیبوں میں گیا ہے، اور جو کسانوں کو 400-500 ارب کا نقصان پہنچا پاکستانی معیشت کو، وہ الگ ہے، یہ اتنا بڑا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو سابق نگراں وزیر فوڈ سیکورٹی انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے جی، وہ انہوں نے ساری باتیں کھول کے بیان کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ گندم درآمد کرنے کی سمری، انہوں نے کہا کہ میرے وزیر بننے سے، یعنی کہ نگراں وزیر کہہ رہے ہیں کہ ان کے وزیر بننے سے پہلے ہی پی ڈی ایم 1 کی گورنمنٹ کر چکی تھی، شہباز گورنمنٹ جو ہے امپورٹڈ سرکار، کیونکہ امپورٹڈ سرکار تھی تو امپورٹ کرنی پڑی۔ انہوں نے کہا جی سمری بھیجی گئی تھی کہ 5 لاکھ یا 1 ملین ٹن تک گندم امپورٹ کی جائے، اور مجھے معلوم ہوا تو میں نے رائے دی تھی کہ ہمارے پاس گندم کے ذخائر موجود ہیں، اور میں نے یہ بھی کہا کہ گندم منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹی سی پی کے ذریعے نہ منگوائیں۔ ای سی سی میں معاملہ ڈسکس ہوا تو انہوں نے کہا کہ نجی شعبے کو امپورٹ کا کہا جائے، تو ای سی سی میں کہا گیا کہ نجی شعبے کو کہا جائے اور سرکار نہ منگوائے۔ گندم درآمد کے مخالف سابق نگراں وزیر ڈاکٹر عبداللہ نے اے آر وائی کے ساتھ یہ گفتگو کر دی ہے جی، اور ڈاکٹر کوثر عبداللہ کے، انہوں نے کہا کہ ای سی سی نے اجازت دے دی تو پھر کیا کچھ ہوتا رہا علم نہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ای سی سی نے اجازت دے دی، یعنی کہ ہائیسٹ فورم ہے جو ہے اقتصادی رابطہ کونسل، اقتصادی رابطہ کمیٹی جو ہے، اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا، تو نجی سیکٹر کو امپورٹ کی اجازت میرا اختیار نہیں تھا، یہ ای سی سی کا کام تھا، یعنی کہ پوری کی پوری گورنمنٹ ملوث تھی، اور یہ کوئی
ایک فرد واحد کا کام نہیں تھا۔ وزیر فوڈ سیکورٹی نے ای سی سی کا ممبر نہیں ہوتا، انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ میں تو ای سی سی کا ممبر ہی نہیں تھا، ضرورت کے وقت سیکٹری کو بلایا جاتا ہے، اور ویٹ بورڈ اجلاس میں تاریخ دی، اس تاریخ کے بعد گندم کا کوئی جہاز نہیں آیا، اور اس تاریخ کے بعد جو کچھ ہوتا رہا میرے علم میں نہیں اور نہ ہی میرا کردار ہے۔ تو انہوں نے سابق نگراں وزیر جو فوڈ سیکورٹی ہیں، انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کی۔ انہوں نے کہا جب کبھی گندم کی کمی ہو تو وہ 2.5 ملین میٹرک ٹن ہوتی ہے، مگر 3,500 منگوا لی گئی، اور یہ تو ہمارا کلچر ہے، افسران کئی چیزیں بتاتے نہیں اور خود ہی چلا دیتے ہیں، اور ان سیکٹریز کو پتا ہوتا ہے کہ نگراں وزیر کچھ عرصے کے لیے آئے ہیں اور ان کی اتھارٹی بھی نہیں ہے، تو سمری پہلے کی جا چکی تھی، لیکن اگر بعد میں درآمد کی کو بڑھایا گیا تو ہمیں بتاتے تو روک سکتے تھے، اس لیے ہمیں نہیں بتایا گیا۔ گندم امپورٹ کرتے وقت کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود ہی سیکٹری فوڈ سیکورٹی تھے، اور یہ بہت مشہور کردار ہے جی، اور مجھ سے پہلے وہ موجود تھے، اور گندم امپورٹ کا معاملہ پہلے کابینہ اور پھر ای سی سی سے منظور ہوا، اور سابق نگراں وزیر فوڈ سیکورٹی نے بتایا کہ ای سی سی میں اصل کردار خزانہ اور وزارت تجارت کا ہوتا ہے۔ تو اب وزارت خزانہ اور وزارت تجارت نگراں حکومت کے معلوم ہے ہمیں کون ہے۔ تو میں نے ستمبر اکتوبر 2023 کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس گندم کے ذخائر موجود ہیں، ڈائریکٹوریٹ پلانٹ پروڈکشن امپورٹ ایکسپورٹ کے پرمٹ دیتا ہے، وہاں بھی گڑبڑ ہے۔ تو یہ ایک صاف ہو گیا۔ اب اس کا ایک اور بھی ہے جی، یہ گندم سکیم جو ہے، یہ معاملہ اس لیے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس ہو رہا ہے کہ بچایا جا رہا ہے ذمہ داران کو۔ اب آتے ہیں ذرا یہ جو مفت آٹا پنجاب حکومت نے شروع کیا تھا آنے کے فوراً بعد، مفت آٹا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ خواتین و حضرات جو بیچارے لینے جاتے تھے تو وہ آٹا براؤن ہوتا تھا، اور اس میں بھی وہ بھی غیر معیاری ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کون سی گندم ہے جس کا یہ آٹا اس وقت چل رہا ہے، مفت آٹا۔ لوگ تو بہت خوش ہوئے اور اس کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا، اور کروڑوں روپیہ اشتہاری مہم پہ خرچ کیا گیا ایک مفت آٹا اسکیم کے لیے کہ جی مفت آٹا دیا جا رہا ہے۔ تو یہ پتہ کرنا چاہیے کہ یہ مفت آٹا جو پنجاب گورنمنٹ نے خریدا کہاں سے تھا، کیا یہ وہی گندم تو نہیں ہے جو یوکرین سے آئی، اور یہ سارا کچھ اندر خانے ہی سب کچھ ہو رہا تھا، کیونکہ نگراں کو جو کابینہ ہے وہ نگراں کابینہ اور پی ڈی ایم 1، کیونکہ پی ڈی ایم 1 اور ادھر نگراں یہ تو سارے ایک تھے، اور یہ تو جڑے ہوئے تھے۔ اس وقت تو نقوی صاحب آنکھوں کا تارا تھے جب وہ نگراں وزیر اعلیٰ تھے، اور ادھر سرکار تھی اوپر شہباز شریف صاحب کی پی ڈی ایم 1 کی سرکار تھی، کیونکہ نقوی صاحب تو پہلے آ چکے تھے، اور خیبر پختونخوا میں غلام علی صاحب بھی پہلے آ چکے تھے، نگراں کابینہ تو پہلے آ چکی تھی، نگراں حکومتیں، کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی تو پہلے ٹوٹ چکی تھی۔ تو اس لیے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس وقت تو شہباز شریف صاحب، پی ڈی ایم امپورٹڈ سرکار، اور ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب نقوی سرکار، یہ تو دونوں آپس میں ایک ہی ہوتے تھے، بڑی بڑی میٹنگز ہوتی تھیں، اور ایس آئی ایف سی میں بھی اکٹھے ہوتے تھے، اور ہماری ملٹری لیڈرشپ بھی وہیں پہ ہوتی تھی۔ اس وقت تو یہ آپس میں بہت چل کر رہے تھے، اور آپس میں یکجان 2 قالب تھے، بلکہ یکجان 3 قالب تھے، اور سارے کے سارے آپس میں ملے ہوئے تھے۔ تو یہ سکیم جو ہے، یہ سکینڈل جو ہے، گندم امپورٹ کا سکینڈل جو ہے، یہ صرف ایک کردار تک نہیں ہے، کیونکہ اتنی یہ بڑی واردات کوئی ایک آدمی مل کے نہیں، ایک آدمی نہیں اکیلا ڈال سکتا، یہ واردات سب نے مل کر ڈالی ہے۔ تو میرا خیال ہے اسی لیے کہ یہ گندم اتنے بڑے سکینڈل سے ہٹا کے، کیونکہ بلینز کا دھندا ہے، بلینز کا دھندا کیا گیا، اور پھر اب جو سرکار پنجاب میں ہو رہا ہے گندم کے معاملے میں کسانوں کے ساتھ، وہ ہمارے سامنے ہی ہے۔ تو یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے،